اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین علی، اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس، اسلام کا سب سے بہادر واریر، جیسے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا، ہر طرف غصہ اور پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اس خلافت جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ اس اتنی بڑی خلافت کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ اب فائنلی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اب جب خلافت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، مدینہ کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان کو دفنانے کے فوراً بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میری خلافت ایسے چھپ کر سیکرٹلی نہیں ہوگی، بلکہ جاؤ اور سب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کرو۔ جس کے بعد حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے، جہاں بالکل پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی طرح سارے مسلمانوں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد امیر المومنین خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی سپیچ شروع کی۔ بٹ ویٹ، آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ، جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی، پر حملہ ہوا، اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا، مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا، جس کا نام تھا عبد المطلب، جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا، جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج تباہ کر دیا، اور مکہ یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا، اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے،